السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ امریکہ نے چائنا پہ بم مارنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر نے ایک بیان دیا ہے جس نے ہلچل مچا دی ہے کہ اگر تائیوان پہ حملہ کیا جاتا ہے چائنا کی طرف سے تو ہم چائنا بیجنگ پہ بم برسا دیں گے۔ چائنا کا ریئیکشن بھی سامنے آیا ہے، اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ساتھ ایران نے اپنی جنگی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ 12 دن کی اسرائیل کے ساتھ محدود جنگ کے بعد ایران کو جو خدشات تھے فائٹر جیٹ کے حوالے سے اور ان کے ڈیفنس کے حوالے سے، ان ضروریات کو فوری طور پہ چائنا نے پورا کر دیا ہے۔ جو فائٹر جیٹ پاکستان استعمال کر رہا ہے وہ ایران کو دے دیے گئے ہیں، اور ساتھ HQ-9 سسٹم جو ہے وہ ایران نے چائنا سے لے لیا۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ امریکہ نے ناظرین پھر ایک ایسا بیان دیا ہے کہ چائنا جو ہے وہ طیش میں آ گیا ہے، اور امریکہ نے تائیوان پہ حملے کی صورت میں بیجنگ پہ بم برسانے کا اعلان کر دیا۔ اب تائیوان کا مسئلہ ناظرین 1949 سے ہے، جب چین میں خانہ جنگی تھی اور نیشنل پارٹی جو KMT وہ تائیوان بھاگ گئی تھی، تو تائیوان کا تب سے مسئلہ چلا آ رہا ہے، اور تائیوان کی کل آبادی ناظرین 2.33 کروڑ ہے، مگر چائنا اسے زبردستی یا رضامندی سے متحد ہو کے قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور چائنا نے اعلان کیا کہ یہ ہمارا صوبہ ہے اور کسی بھی صورت پہ ہم اپنے تائیوان پہ، اپنے ملک پہ حملہ نہیں کریں گے۔ ہمارا ایک صوبہ ہے، اپنی عوام پہ ہم حملہ نہیں کریں گے۔ بہرحال تائیوان ہمارا ہے اور ہمارا ایک صوبہ ہے، اور یہ جلد چین کا حصہ ہوگا اور چین کا حصہ ہے۔ امریکی صدر نے بیان دیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بیان دیا ہے وہ آسٹریلیا، انڈیا، امریکہ اور جاپان، ناظرین انہوں نے ان کی حمایت شروع سے کر رکھی ہے تائیوان کی، تاکہ چین کو مسئلہ ہو، اور اس ٹائم پہ امریکہ مکمل طور پہ فوجی ساز و سامان جو ہے وہ تائیوان کو فراہم کر رہا ہے۔ مگر چین نے اس کے جواب میں جب امریکی صدر کا بیان آیا تو انہوں نے کہا ہمارے اندرونی معاملات میں کسی قسم کے بیانات جو ہیں یا کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی، یہ برداشت سے باہر ہوگا، اور ہم کسی پہ بھی آسرا نہیں کریں گے، مطلب کسی کو اپنے معاملات میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور سخت ایکشن لیں گے۔ ساتھ ناظرین ایران نے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جو ان کی 12 دن کی جنگ چلی ہے، اس کے بعد ایران نے اپنے دفاع، ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جہاں جہاں پہ ہمیں کمیاں تھی اس کو پورا کرنا پڑے گا، اور اسرائیل ایک بار پھر حملہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ایران نے اپنی تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی ہیں۔ پاکستان کے پاس جو ہے وہ J-10C ہیں، جو کامیابی سے پاکستان نے انڈیا کے 6 سے 7 فائٹر جیٹ کو گرایا۔ اس کے بعد ایران کو اندازہ ہو گیا تھا کہ Su-35 جو ہمیں 2025 جنوری میں رشیا سے ملنے تھے، رشیا یوکرین جنگ میں اتنا بزی ہے کہ وہ ہمیں فی الحال نہیں مل سکتے، تو 4.5 جنریشن کا Su-35 Su-34 دونوں ہیں، ساتھ J-10C جو کامیابی سے، جیسے میں نے کہہ دیا ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے، جو ڈیمونسٹریشن چائنا نے پاکستان کے ذریعے انڈیا میں شو کی ہے، اور BVR میزائل استعمال کر کے پاکستان نے 190 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو 6 سے 7 فائٹر جیٹ پاکستان نے گرائے، جس میں 4.5 جنریشن کے رافیل بھی شامل تھے۔ تو BVR میزائل سمیت J-10C جو ہے وہ ایران کو دے دیے گئے ہیں، اور چائنا نے باقاعدہ کنفرم کر دیا ہے۔ اب یہ 40 فائٹر جیٹ، وہ جو ہم نے ایران اور اسرائیل کی جنگ میں ناظرین ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ اسرائیل نے یہ جنگ اپنے زور بازو پہ اور بیلسٹک میزائل پہ اور ہائپر سونک میزائل اور سپر سونک میزائل پہ لڑی ہے، اور جو چودراہٹ اسرائیل کی ختم کی ہے، اسرائیل کو کافی نقصان پہنچایا ہے، اس کی بڑی وجہ ان کے بیلسٹک اور ہائپر سونک اور سپر سونک میزائل تھے، جنہوں نے تباہی اسرائیل میں مچا دی تھی۔ اور اسرائیل نے شروع میں جو ایران پہ حملہ کیا تو 200 فائٹر جیٹ، جس میں 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ F-35 جو اسٹیلتھ ہیں، ریڈار پہ نظر بھی نہیں آتے، اور ساتھ نیٹو افواج بھی تھی۔ 200 فائٹر جیٹ ایک ملک پہ آتے ہیں اور بومبنگ کرتے ہیں، اور ایسے فائٹر جیٹ جو ریڈار پہ نظر نہیں آتے، آپ کا ڈیفنس سسٹم بھی ناکام ہو اس کو مارنے میں، تو انہوں نے بڑی تباہی مچا دی تھی۔ پھر بعد میں ایک تو ایران میں اپنے جاسوس بہت زیادہ ہیں، ان کے اپنے عوام جو ہے انہوں نے بھی غداری کی،
ساتھ کچھ افغانیوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کچھ انڈینز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے اور ساتھ لوکل لوگوں کے ساتھ مدد کر کے ایران میں جو ہے وہ جاسوس تھے اور انہوں نے ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنایا، ڈرونز اڑا کے جو زیر زمین کارخانے تھے ان کے، اور ساتھ پھر جو ہے وہ آرمی کے سینئر آفیسر کو ٹارگٹ کیا، ان کی نشاندہی کی، اس طرح سائنٹسٹ کی نشاندہی کی، تو بڑا نقصان جو ہے وہ ایران کو اٹھانا پڑا اپنے جاسوسوں کے ذریعے۔ اس کے بعد بڑا آسان ہو گیا تھا ان پہ حملہ کرنا، اور ہم نے دیکھا کہ ایران کے فائٹر جیٹ جتنے بھی ہیں یا ایران کی فضائیہ جو ہے اس نے کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی، بلکہ اسرائیل نے اسے اڑنے تک نہیں دیا، جس طرح پاکستان نے انڈیا کے ساتھ جو اپنے سے 5 گنا بڑا ملک ہے انڈیا، جن کے پاس 2300-2400 فائٹر جیٹ ہیں، اور پاکستان کے پاس 1300-1400 فائٹر جیٹ ہیں، اور انہوں نے جب پاکستان پہ حملہ کیا تو پاکستان نے ان کے فائٹر جیٹ کو مطلب انہوں نے جب مکمل طور پہ پاکستان کی فضائی حدود میں داخل نہیں ہوئے، اس کی بڑی وجہ پاکستان کے پاس PL-15 بیانڈ ویژول رینج میزائل تھے۔ PL-15 جو پاکستان نے فائر کیا، اور 6 سے 7 فائٹر جیٹ جس میں 3 رافیل اور 1 جگوار اور 1 Su-30 MiG-29، یہ پاکستان نے بیچ میں گرا دیے تھے۔ ساتھ ابھی پاکستان کلیم کر رہا ہے کہ جو پاکستان نے پروف ساتھ فراہم کر دیے کہ یہ 6 نہیں ہیں، 7 فائٹر جیٹ پاکستان نے گرائے، جس میں رافیل کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ تو پاکستان نے ان J-10C کو استعمال کر کے اور BVR میزائل استعمال کر کے بڑی کامیابی حاصل کی۔ ساتھ پاکستان نے الیکٹرانک وارفیئر، سائبر حملے اور نو ڈاؤٹ کہ چائنا کا سیٹلائٹ سسٹم استعمال کیا گیا، اس پہ انڈیا کو پاکستان نے اس کی چودراہٹ کا خاتمہ کیا، اور جو انڈیا کی ایک بند مٹھی تھی، اگر وہ پاکستان پہ حملہ نہ کرتا تو وہ بند مٹھی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو حملہ انہوں نے کیا وہ ایکسپوز ہو گئے، ان کی فضائیہ جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئی ہے، اور اب پاکستان کا اپر ہینڈ ہے۔ تو ایران نے بھی کوشش کی ہے کہ J-10C اور PL-15 ہر حال میں لیا جائے، تاکہ دشمن کے فائٹر جیٹ آتے ہیں اس کو گرانے میں 180-200 کلومیٹر سے آسانی سے فائر کیا جا سکے۔ ایران نے مانگ کی ہے PL-17 کی، مگر ان کو PL-15 دے دیے گئے ہیں بیانڈ ویژول رینج، اور J-10C 40 فائٹر جیٹ ان کو دے دیے گئے ہیں۔ تو ایران کے پاس جو ہے وہ ان کی بہترین طیاروں میں ان کے پاس جو ہے وہ F-14 تھے، F-15 تھے، امریکہ کی کسی زمانے میں جو انہوں نے دیے تھے، ان کے پاس کوئی اچھے فائٹر جیٹ تھے نہیں۔ MiG-29 MiG-21 یہ ان کے فائٹر جیٹ ہیں، Su-30۔ اب اس کے بعد ان کو جو ہے مزید 4.5 جنریشن کے J-10C 40 فائٹر جیٹ مل گئے ہیں، لڑاکا طیارے مل گئے ہیں، تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور ساتھ BVR میزائل بیانڈ ویژول رینج جو ہے وہ ان کو مل گئے ہیں۔ تو ان کی ایک تو ان کے جو اس محدود جنگ میں ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارا ڈیفنس سسٹم مکمل طور پہ ناکام ہو گیا تھا، ہماری فضائیہ جو ہے وہ بیٹھ گئی تھی۔ ایک تو ایران کا جغرافیائی طور پہ بھی ان کو نقصان ہوا ہے کہ مسلم ممالک نے وہاں پہ ان کی مدد نہیں کی، اور ایران اپنے فائٹر جیٹ اگر اڑاتا تو ان کو گرا دیا جاتا، کیونکہ بیلسٹک میزائل اور ان کے ڈرونز 130 شہید ڈرون جو ہیں وہ قریبی ممالک میں آسانی سے گرا دیے جاتے تھے، اسپیشلی شام میں اور اردن میں، عراق میں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایران کے ڈرونز ہیں اور جو بیلسٹک میزائل ہیں ان کو وہاں سے جو ہے نیٹو ممالک، اسرائیل کی فورسز اور امریکہ کی فورسز آسانی سے ان کو گرا لیتے تھے، تاکہ اسرائیل میں زیادہ نقصان نہ ہو۔ بہرحال زیادہ تر ایران کے ڈرونز اور ان کے بیلسٹک میزائل، سپرسونک میزائل اور ہائپرسونک میزائل جو ہے انہوں کمال مہارت سے، یا تو ان کی تعداد زیادہ تھی انہوں نے برسائے، اور جو زیادہ تعداد میں جو ہے وہ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں ہٹ ہوئے اور اپنے ٹارگٹ کو باقاعدہ ہٹ کیا۔ یہ بعد میں جو رپورٹ آ رہی ہے کہ ان کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا، ان کے انٹیلیجنس کے اداروں کو نشانہ بنایا گیا، ان کے ریفائنریز کو نشانہ بنایا گیا، سینکڑوں کی تعداد میں ان کی فوجیوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ تو ایران کو بڑی کامیابی ملی تھی ناظرین اس سے، مگر ایران نے اب دیکھا کہ ڈیفنس سسٹم ان کا ذرا کمزور ہے، تو انہوں نے اب HQ-9 جو چائنا کا سسٹم ہے جو پاکستان نے لگایا ہوا ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ لے لیا، جس سے پاکستان نے کئی براموز جو ہیں وہ گرائے ہیں، مگر ایران نے الٹا پروپیگنڈا کیا ہے کہ S-400 جو دنیا کا تیسرا اچھا سسٹم ہے ڈیفنس سسٹم، وہ ہم نے لگایا ہے اور پاکستان کا ڈیفنس سسٹم ناکام ہو گیا ہے۔ پاکستان نے کافی مہارت سے جو ان کے 60% براموس میزائل تھے ان کو پاکستان نے اس HQ-9 سسٹم سے ہی گرایا ہے، تو ایک بہترین سسٹم ہے، اور آگے پاکستان تو لینے جا رہا ہے HQ-19 سسٹم جو دنیا کے تھاٹ کے برابر ہوگا، امریکہ کے تھاٹ کے برابر ہوگا، دنیا کا دوسرا جدید ترین نظام ہے،
پاکستان اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان کے پاس HQ-9 سسٹم بھی ہے۔ اب HQ-9 ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ایران نے بھی لے لیا ہے، تو ایران کو اپنی ڈیفنس کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ پاکستان بھی دیکھ رہا ہے، اپنی کوتاہیاں دیکھ رہا ہے، انڈیا بھی اپنی کوتاہیاں دیکھ رہا ہے۔ انڈیا اب تقریباً کروڑوں ڈالر کے جو ہے وہ میزائل خرید رہا ہے، بیلسٹک میزائل خرید رہا ہے، اور اپنے ڈیفنس سسٹم کو مزید مضبوط کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی اس جنگ میں خامیاں دیکھی ہیں کہ پاکستان نے کس طریقے سے جو پاکستان نے 2019 سے 2025 تک چائنا کے ساتھ جو جوائنٹ مشقیں کی ہیں، جو پاکستان نے الیکٹرانک وارفیئر ایک سسٹم بنایا ملٹی ڈومین، جو پاکستان چائنا کے ساتھ کر رہا ہے، تو اس حوالے سے انڈیا کو تو اویئرنیس تھی نہیں، تو اس لیے ان کے فائٹ آپ دیکھیں کہ انڈیا نے پاکستان کی جنگ میں ان کی فضائیہ مکمل طور پہ 300 کلومیٹر ان کو اندر کیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس جو میزائل تھے بیانڈ ویژول رینج وہ 300 رینج کے برابر تھے، اور امریکہ نے انڈیا کو بتا دیا تھا کہ آپ 300 کلومیٹر لائن آف کنٹرول سے اندر جائیں۔ تو ایران کو بڑا فائدہ ہوگا اگر ایران بیانڈ ویژول رینج 15 ان کو مل گئے ہیں، اور جیسا جیٹ این سی ان کو مل گئے ہیں، تو ان کو حملہ کرنا اب آسان ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل اب دوبارہ ایران پہ حملہ کر دے گا۔ جو فائٹر جیٹ لے لیے انہوں نے، اور جو اگر پاکستان کا سسٹم ان کے پاس اپلائی ہوتا ہے، اور اب تو خبریں آ رہی ہیں کہ ایران اور بنگلہ دیش اور پاکستان اور چائنا یہ بڑے قریب آ گئے ہیں، اور الیکٹرانک وارفیئر یہاں تک پھیلے گا، اور چائنا کے سیٹلائٹ استعمال کیے جائیں گے، تو پھر تو اسرائیل کے لیے بڑی مشکلات ہو جائیں گی۔ ویسے بھی ٹینشن چل رہی ہے، اب امریکہ نے ایک اور ٹینشن پیدا کر لی ہے کہ ہم بیجنگ پہ بم برسائیں گے اگر تائیوان پہ حملہ کیا گیا، تو چائنا مزید غصے میں ہے۔ مگر چائنا ناظرین دنیا کا ایک ایسا ملک ہے کہ وہ زیادہ تر جو 1960 میں انہوں نے حملہ کیا تھا، انڈیا کے ساتھ جنگ کی تھی، اس کے بعد انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی۔ اب ان کا اسلحہ جو ہے وہ پاکستان نے انڈیا کے خلاف استعمال کیا، تو وہ کافی آگے چلا گیا ہے، اور رافیل کی مارکیٹ تو شروع میں مکمل طور پہ ڈاؤن جا رہی تھی، اب مزید گر گئی ہے۔ کوئی رافیل فائٹر جیٹ جو 4.5 جنریشن کی ہیں اس میں انٹرسٹ شو نہیں کر رہا، اور جیٹ این سی جو ہے وہ مصر بھی لینے جا رہا ہے، بنگلہ دیش بھی لینے جا رہا ہے، ایران آلریڈی 40 فائٹر جیٹ لے چکا ہے، پاکستان کا کوٹا جو ہے اب بھی باقی ہے، 100 جیٹ این سی پاکستان کے اب بھی باقی ہیں جو پاکستان کو ملنے۔ دیگر ممالک بھی سوچ رہے ہیں وہ جیٹ این سی، چونکہ انہوں نے پراپر ڈیمونسٹریشن دی ہے، اور انڈیا کے 6 سے 7 فائٹر جیٹ گرائے ہیں، اس کے ساتھ PL-15 بیانڈ ویژول رینج میزائل ہیں، اگر PL-17 مل جاتا ہے اس کی شمتا میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ PL-21 جو 600-650 کلومیٹر تک وار کر سکتا ہے وہ چائنا کے پاس موجود ہے۔ پاکستان کے بیڑے میں J-35 جو ہے 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ بھی شامل ہونے جا رہا ہے، اور اب ایران نے بھی 5th جنریشن فائٹر جیٹ J-35 کی بات جو ہے وہ چائنا سے کر دی ہے، اور ساتھ رشیا کے ساتھ Su-57 کی بات ان کی چل رہی ہے۔ تو ناظرین خطے میں بڑا چینج آ رہا ہے، اور ہر بندہ اپنی فضائیہ کو اور اپنی ڈیفنس کو مضبوط کر رہا ہے۔ اس پہ ناظرین مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔